کی شادی کا انتظام 480 درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دراہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلمہ چنانچہ وہ گئے تو کچھ جو ہے زینت اور آرائش کے سامان لے کے آئے اور وہ گھر سے بھیجوا دیا. اور 400 درہم اور حضرت فاطمہ کے اس نکاح کا مہر کہتا ہے جس کو پہلے فاطمہ کہا تھا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جو سامان ملا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیسوں سے اپنی رقم سے تیار کر کے نہیں بلکہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پیسے اور انہیں درہموں میں سے کچھ درہم کچھ پیسے بچے. تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کے ساتھ رات گزاری تو دوسرے دن جو ہے انہیں کچھ بچے ہوئے پیسوں سے ولیمہ. تو جہیز کر ہم لوگ یہ جو اس وقت رسم و رواج ایجاد کر لیے ہیں جاری کر لیے ہیں تو ہماری نکاح کی تقریبات کو دیکھا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں نکاح کی جو تقریبات منعقد ہوتی تھی ان میں اس میں کچھ مناسبت نہیں رہی الا ماشاء اللہ چندے معقول چیزوں کا مشابہت ہو سوائے ایجاب اور قبول کے خطبہ پڑھے جانے کے اور کسی کی سمجھ میں سب کوئی سمجھ جاتا ہے تو بجائے میں نکاح کرنے کے مسجد میں نکاح کر دیتا ہوں مجھے سنت ادا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں مہمان مکرم اور آپ حضرات کے درمیان زیادہ حاضر نہیں ہونا چاہتا بس بڑی باتوں پر حقیقت شیر کے ساتھ باہنر ہو پرادب ہو قوم کے رہبر ہو آپ باہنر ہو پرادب ہو قوم کے رہبر ہو آپ بہتر ہو اور خوشبوئے عنبر ہو آپ آؤ محفل میں خطاب کا چراغ دو لیے باعث فخر چمن ہو شب روشن ہو آپ. حضرت والا سے گزارش ہے تو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ و مبارکا علیہ کما یحب ربنا و یرضى جل جلالہ و عم نوالہ. صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فاعوذ باللہ من ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. گرامی قدر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم،
معزز حاضرین، دینی بھائیوں اور عزیز دوستوں، آپ کی ریاست مہاراشٹر کی جمعیت علماء نے پورے صوبے کے مختلف علاقوں میں، شہروں میں، تعلقوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ کے موضوع پر جلسوں کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ آپ کے اس ودرب اور برار کے علاقے میں گزشتہ 11 دنوں سے مسلسل جگہ جگہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں شرکت کا موقع ملتا رہا ہے۔ آج یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے اور میرا اس سلسلے کا آج یہ آخری اختتامی پروگرام ہے۔ ہمارے اپنے معاشرے میں، ہماری اپنی زندگیوں میں کبھی کبھی بیماریاں بھی آتی ہیں، اور بیماریاں 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک بیماری تو ایسی ہوتی ہے کہ اتفاق سے کسی ایک شخص کو کوئی تکلیف ہو گئی، پیٹ میں درد ہو گیا، سر اس کا بھاری بھاری ہو گیا، کسی ڈاکٹر کے حکیم کے پاس گیا، اپنی جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں نہ صرف یہ کہ ہمارے بلکہ دنیا بھر میں کرونا وائرس نام کی ایک ایسی بیماری آئی جس نے دنیا کے مختلف ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ جب کبھی ایسی متعدی پھیلنے والی وبائی بیماری آتی ہے تو پھر کوئی ایک آدمی کسی ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لے کر گھر نہیں بیٹھتا۔ حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے سے وابستہ ڈاکٹر لوگ بیماری ایسی کوئی بھی پھیلنے والی بیماری تو پھر حکومتوں کے محکمہ صحت کی طرف سے ڈاکٹروں کی ٹیم اس علاقے میں پہنچتی ہے، پہنچ کر اس علاقے کا سروے کرتی ہے، اس بیماری کے پیدا ہونے کے اسباب کا پتہ چلاتی ہے۔ وہ جاتے ہیں، ڈاکٹروں کی ٹیم پہنچتی ہے، علاقے کا سروے کرتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ چونکہ اس علاقے میں گندے نالے بہتے ہیں، گندگیوں کا جگہ جگہ ڈھیر لگا رہتا ہے، اس گندے کالے کالے پانی میں زہریلے قسم کا مچھر پیدا ہو گیا۔ وہ مچھر جس کو بھی کاٹ لیتا ہے
اب وہ اس اس تحقیق کے بعد اس سبب کو ڈھونڈ کوشش کرتے ہیں کہ اس علاقے کو گندگی سے پاک کیا جائے، نالوں کی صفائی کی جائے، مچھر مار دوائیں چھڑکی جائے، جس طرح دنیا میں جسمانی اعتبار سے کوئی ایک بیماری کبھی کبھی وبائی شکل اختیار کر لیتی ہے اور پھر حکومتوں کا محکمہ صحت اس بیماری کے پیدا ہونے کے اسباب کا پتہ چلاتے ہیں، ایسے ہی جو یہ معاشرے کی تحریک چل رہی ہے، معاشرے کے اصلاح کے پروگرام چل رہے ہیں، جب پورا کا پورا سماج میں رہنے والا ہر طبقہ اس خرابی کی لپیٹ میں آ جائے، حاجی صاحب بچنا چاہے بچ نہیں سکتے، مولانا صاحب بچنا چاہے بچ نہیں سکتے، نمازی صاحب بچنا چاہے بچ نہیں سکتے۔ سماج میں ایسے طور طریقے پھیل گئے، ایسی وبائی شکل اختیار کر چکے، پورے علاقے کا ماحول بن گیا کہ شادیاں اسی طرح ہوتی ہیں، اسی طرح ہوگی، پورے علاقے کے نوجوانوں میں دیکھا دیکھی سسٹم چل گیا کہ سب پھٹی سی پینٹ پہن رہے ہیں، پوری کی پوری بستی کا نوجوان طبقہ دیکھا دیکھی سب کی بالوں کی کٹنگ دیکھو تو عجیب طرح کی حیت، بیچ میں چندیا پہ چند بال، چاروں طرف کا بارڈر صاف، بلکہ اس میں اوپر نیچے پتہ نہیں کیا کیا پارک بنایا جاتا ہے۔ اس وقت میں ہمارے اپنے معاشرے میں ڈھونڈیے، بتائیے، تلاش کیجیے کہ اس طرح کی یہ خرابیاں، یہ برائیاں کیا ہمارے محلے کا ایک نوجوان صرف نشہ کرتا ہے؟ ٹولی کی ٹولیاں ملیں گی۔ کیا ہمارے محلے کا ایک نوجوان ایسی بالوں کی کٹنگ کرائے ہوئے ہے؟ درجنوں ملیں گی۔ کیا ہمارے علاقے کا ایک نوجوان سٹا جوا کھیلتا ہے؟ نہیں، بہت سارے ملیں گے۔ کیا ہمارے علاقے کا ایک ہی نوجوان رات گئے تک کہیں سڑک کے کسی کنارے یا ہوٹل پر بیٹھا رہتا ہے؟ نہیں، محلے بھر کے درجنوں لڑکے سڑک پر، فٹ پاتھ پر، چوراہوں پر، چورستوں پر، ہوٹلوں پر ٹیم لگا کر کے بیٹھے رہتے۔ کیا کوئی ایک نوجوان سے موبائل میں رات بھر گزارتا ہے؟ نہیں۔ صورتحال تو یہ ہو چکی ہے، ہمارے گھر کا لڑکا، ہمارے گھر کی لڑکی، ہمارے گھر کا ایک ایک فرد، سب کے پاس الگ الگ موبائل ہے، ہر ایک بلکہ یہ سوچتا ہے اماں لیٹے ادھر اپنے کمرے میں، تم اپنا موبائل اوپن کرو۔ اماں سوچتی ہے بیٹی ادھر جا کر کے موبائل میں لگے تو مجھے موقع ملے موبائل کھولنے کا۔ شوہر میاں سوچتے ہیں
کہ بیوی کروٹ بدل کر اگر کوئی ڈرامہ دیکھنے لگے تو مجھے بھی موقع ملے گا یکسو ہو کر. آج کے معاشرے میں ایک آدمی میں اکیلا خراب نہیں، کوئی ایک مالدار اپنی چول سے ہٹا ہوا نہیں ہے، کوئی ایک بے دین وہی رسوم و رواج کا پابند نہیں ہے. بلکہ میرے محترم بزرگوں نگاہ ڈالیے، سماج ایسی شکل اختیار کر چکا ہے، ہمارا معاشرہ ایسے موڑ پر جا کر کھڑا ہوا ہے کہ اگر اس معاشرے کا ایک آدمی سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کرنا چاہے، ڈھونڈے سے کوئی لڑکا لڑکے والا نہیں ملتا اس غریب کو سنت کے مطابق شادی کرنے والے کو اپنانے کے لیے. میں یو پی کا رہنے والا ہوں. یو پی میں شہروں میں دیہاتوں میں اس قدر برا حال ہے، اس قدر برا حال ہے، ایک درمیانے درجے کی شادی پر 20-25 لاکھ روپے سے کم خرچ نہیں ہوتا. لڑکے والا باقاعدہ گاڑی مانگتا ہے، گھر در کو ڈھنکا ہے تو شفٹ میں کام نہیں چلتا. انووا اور اسکارپیو، بائک کو کوئی نہیں پوچھتا. ایسے حالات میں جس کے پاس زمین ہے زمین بیچتا ہے، اپنی بیوی کا یا گھر میں کسی کا زیور ہے اسے بیچتا ہے، اور بیچ کر کے لڑکے والوں کے مطالبے کو پورا کرتا ہے. اس لیے کہ نہیں پورا کرے گا تو لڑکی کو کوئی قبول کرنے کے لیے اپنانے کے لیے تیار نہیں. شادی کے مہنگے ہونے کی بات یہی آ کے نہیں رک جاتی، بلکہ جو ماں باپ غریب ہیں، منہ مانگا جہیز نہیں دے سکتے ہیں، ان کی بچی جوانی کی دہلیز پر پڑی سسکتی رہتی ہے. کسی نہ کسی دن وہ کسی فیصلہ کرنے پر پھر مجبور ہوتی. ایسی لڑکی جس کی وقت پر شادی اس کا باپ نہیں کر سکا، آخر وہ انسان ہے، وہ بالغ ہے، جوان ہے، اس کی اپنی جوانی کی کچھ امنگیں ہیں، اس کے کچھ اپنے تقاضے ہیں، کچھ اس کی اپنی انسان ہونے کے اعتبار سے خواہشات ہیں. باپ شادی نہیں کر پا رہا ہے، اس کے لیے اب 2-3 راستے بچتے ہیں لڑکی کے لیے. لڑکی خود اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ لینے پر مجبور ہوتی ہے، چاہے تو کوئی بھی ہو جو اس کا ہاتھ تھام لے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے. اسے ہرگز یہ پوچھنے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرا ہم مذہب ہم دین ہے، یہ کون سے دین سے تعلق رکھتا ہے، کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، کس ذہنیت کا یہ حامل ہے. اس سے اس کو کوئی غرض نہیں. جب کسی کو اوپر آتی ہے، جنون سوار ہوتا ہے، عقل بھی معاف ہو جاتی ہے، آنکھیں بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ پاتی.
کوئی لڑکی کسی گندی نالی میں گر جاتی ہے، حالات کے اس پھسلن میں اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے۔ کوئی لڑکی اپنی عزت کو بچانے کے لیے، گھر کا ماحول کچھ دینی ہے، جا نہیں سکتی، حالات نہیں ہے، تو پھر اللہ وہ دن وہ گھڑی کسی کو نہ دکھائے کہ صبح کو گھر والے اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیٹی پنکھے سے کسی پھندے سے لٹکی ہوئی ہے۔ شادیاں جب مہنگی ہوں گی، جہیز کا مطالبہ ہوگا، غریب بیٹی کا باپ منہ مانگا جہیز نہیں دے سکے گا، چاہے تو بہت ہی بڑے صبر تحمل والی اگر کوئی لڑکی ہوئی تو باپ کی دہلیز پر ہی اپنی زندگی کا گلا گھونٹ کر سسک سسک کر کے زندگی گزار دے گی۔ لیکن باپ کے گھر پر بھی بیٹی کو زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں۔ جب تک ماں باپ ہے تب تک ہی وہ گزار سکتی ہے، جب بھابھیوں اور بھائیوں کا راج آئے گا تو پھر وہ کسی دوسرے گھر کا پوچھا لگانا فخر سمجھے گی، اور اپنے گھر میں اپنے بھائی اور اپنی بھابھیوں کی ذلت کی جوتیوں میں رہنا گوارا نہیں کرے گی۔ ان حالات میں اگر وہ لڑکی کوئی سا بھی آپشن اپنے لیے چھانٹ لیتی ہے، پنکھے سے لٹکتی ہے، نالی میں گرتی ہے، غیر کے ساتھ جاتی ہے، خودکشی کر لیتی ہے، آتم ہتیا کا فیصلہ کر لیتی ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، خود سے پوچھتا ہوں، سماج سے پوچھتا ہوں، سماج کے ٹھیکیداروں سے پوچھتا ہوں، جواب دے، اس لڑکی کے پنکھے پہ لٹک کر زندگی سے ہاتھ دھونے کا مجرم کون ہے؟ اس لڑکی کے غیر کے ساتھ جانے کا مجرم کون ہے؟ کیا تنہا یہ لڑکی گنہگار ہے؟ کیا تنہا یہ لڑکی اپنی جان سے خود سے ہاتھ دھونے والی ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ پورا سماج گنہگار ہے، یہ پورا معاشرہ قاتل ہے، یہ پورا سماج گنہگار ہے، جس نے ایسے طور طریقے اپنائے کہ ان طور طریقوں کو اس کا باپ پورا نہیں کر سکا، تو اس کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کون ذمہ دار ہے؟ سماج ذمہ دار ہے۔ میں ایک بات اور اپنے بڑے سمجھدار علماء، بزرگ، اصحاب علم تشریف فرما ہے، میں ایک بات اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، علاج کے سلسلے میں ماہر ڈاکٹر کون ہے؟ تجربے کار حکیم۔ ایک آدمی کے سر میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس وہ سر کے درد والا پہنچتا ہے، ڈاکٹر نے اس کو اینالجیسک دافع درد پیراسیٹامول دے دی۔ یہ ڈاکٹر ماہر ہے؟ بالکل نہیں۔ ڈاکٹر کو سب سے پہلے یہ پتہ لگانا چاہیے
سر میں درد کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ آیا سر میں درد کسی ٹینشن کی وجہ سے ہے؟ آیا سر میں درد پیٹ کی خرابی کی وجہ سے ہے؟ آیا سر میں درد رات بھر جاگنے کی وجہ سے ہے؟ مرض کے پیدا ہونے کے کارن کا، مرض کے پیدا ہونے کے اسباب کا جب تک پتہ نہیں چلائیں گے تب تک صحیح علاج نہیں ہو سکتا، وقتی طور پر مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے سوچا ہم کوئی باہر میدان میں نہیں بیٹھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، میں کوئی آنکڑے اور فگر بھی نہیں بتاؤں گا، نہ بتانا مناسب سمجھتا، اس سے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض لوگ مجمع عام میں کھڑے ہو کے بتاتے ہیں، مگر میں بالکل اسے مصلحت اور دانش مندی کے خلاف سمجھتا ہوں۔ لیکن اس طرح ضرور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں، جیسے کہ خبریں آپ بھی سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، آخر مسلمانوں کی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کیوں جا رہی ہیں؟ اس پر غور کرنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں کرنا چاہیے۔ سوچنا چاہیے کہ نہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ کیوں چلی جا رہی ہیں؟ ہمیں اس کا سبب ڈھونڈ کر اس کے علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن کیا ہم سوچ رہے ہیں؟ اب تو حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں، اس کان سنی دوسرے کان سے نکل گئی، بیچ میں دل دماغ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے بے حس سے ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر شروع میں کسی گاؤں میں کوئی لڑکی اسکرٹ پہن کر کھلی ٹانگیں نکل آئے تو پورے گاؤں میں ایسا عجیب سمجھا جاتا ہے جیسے کسی گاؤں میں کوئی ہاتھی آ گیا ہو اور سارے بچے نکل آئے۔ اگر یہی سے آپ نے اسے روک دیا تو رک جائے گا، لیکن کل کو دوسری بچی نے، پھر تیسری نے، اور پھر گاؤں میں جب رواج سا پڑ جاتا ہے تو پھر احساس برائی ختم۔ اب کوئی ہم آج ایسے ہی موڑ پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر سے برائی کا احساس بھی ختم ہو چکا ہے۔ جب برائی کا احساس ہی دل سے نکل جائے، احساس کی جو صلاحیت ہے وہی ختم ہو جائے، تو علاج ہم خاک کریں گے۔ ہمیں اپنے درد کا اگر احساس ہی نہیں تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جائیں گے ہم؟ غور کیجئے، حیدرآباد کے علاقے میں کچھ ذمہ دار علماء کرام کی مجلس میں جب میں نے یہ بات رکھی اور اس سے پوچھی کہ آخر ہماری بچیوں کے غیر کے ساتھ جانے کے وجوہ اور اسباب کیا ہیں، تو ان کا جواب یہ تھا، وہاں کے ماحول میں چونکہ ہمارے یہاں آندھرا پردیش میں بہت بڑی رقم گھوڑے جوڑے کے نام پر مانگی جاتی ہے، ماں باپ دے نہیں پاتے ہیں، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک،
لیکن خالی یہی ایک وجہ نہیں ہے. چلیے یہ وجہ ہوتی تو غریبوں کی بچی جاتی. ہم نے تو حیدرآباد میں کروڑ پتیوں کی بچیوں کی خبریں سنی ہیں، اپنے یو پی میں بھی سنی ہے. معلوم ہے خالی غربت وجہ نہیں ہے. ایک دوسری وجہ جو میری اپنی سمجھ میں آئی غور کرنے کے بعد، آج ہمارا آپ کا جو یہ ذہن بنا ہے کہ لڑکیوں کو ہائیسٹ ایجوکیشن بنائیں گے، بچیوں کو اونچی ڈگری ہولڈر بنائیں گے، اور پھر اس نشے میں اندھے ہو کر ہم اپنی بچیوں کو میڈیکل لائن، دوسری اور اونچی ڈگریاں MBA کی، MCA کی، CA کی، ماسٹر ڈگری، PhD. میں یہ نہیں کہتا کہ بچیوں کو آپ یہ سب کچھ نہ کریں، میں تو کہتا ہوں ضرور کراؤ، ضرورت ہے. ہماری ماں بہنوں کے ڈلیوری کیسز دوسروں کے پاس جاتے ہیں، وہ دوسرے نارمل ڈلیوری کو پیسہ کمانے کے لیے آپریشن بتا دیتے ہیں، اور ایسے موقع پر بیچارے گھر والے ڈاکٹر صاحب جلدی کیجئے، جو میں کچھ کرنا آپریشن ہوگا بھائی 40,000 روپے، نارمل ڈلیوری 10 سے 15,000 روپے. وہاں آپریشن ایک ڈاکٹر ہے، غیر ہے، اجنبی ہے، نامحرم ہے، میں وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا. مجھے کوئی اندر آپریشن روم میں جانے نہیں دے گا، آپ کو نہیں جانے دے گا، بھائی کو نہیں جانے دے گا. ہماری ماں بہن کے ساتھ کون وہاں کیا حرکت کر سکتا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے مفتی سے پوچھیں گے، کہیں گے مجبوری ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ مجبوری کا ڈھونگ کب تک چلے گا؟ کیا مجبوری دور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ یا ہمیشہ مجبوری مجبوری اور مجبوری مجبوری کے نام پر اپنا گلا دوسرے کے ہاتھ میں دیتے رہیں گے، اپنی عزت دوسرے کے ہاتھ میں نچواتے رہیں گے؟ اس مجبوری کو دور کیا جا سکتا ہے کہ ہماری اپنی بچیاں میڈیکل لائن میں آئیں، ڈاکٹر بنے، ڈیلیوری کیس کو ہینڈل کریں. لیکن کیسے؟ چونکہ میں ناگپور شہر میں بیٹھا ہوں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیہات میں نے نہیں کہی یہ بات، کہ اگر واقعی ہم اپنی بچی کو اونچی اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں، اور ہمیں بنانی چاہیے، حالات کا رخ ہے، وقت کا تقاضا ہے، تو مسلمانوں اپنی بچیوں کے لیے اپنے اسکول بناؤ، اپنی بچیوں کو دوسروں کے رہنے پر مت چھوڑو. وہاں شیطان ہے نوچنے والے، عزت کو تار تار کرنے والے، ندیدی شیطانی آنکھوں سے دیکھنے والے، باقاعدہ ایسے پلاننگ ایسا کرنے والے. کیا ناگپور شہر میں بسنے والے اپنی بچیوں کی اصلی تعلیم، اونچی تعلیم کا، معیاری انداز کا، دینی ماحول کا، اپنے مینجمنٹ کا اسکول نہیں بنا سکتے؟ بنانا چاہیے. تو حالات جو ہیں غیروں کے ساتھ جانے کے، ایک ہے جہیز کا مطالبہ، اور دوسرا جو میری سمجھ میں آیا، آپ خود غور کریں گے،
آپ کو بھی اس سے اتفاق ہے تو بہت اچھی بات ہے. ہماری بچیوں کا شروع سے لے کر اونچی تعلیم تک، اونچی کلاس تک، دوسرے کے ساتھ کلاس میں بیٹھنا، دوسرے کے ساتھ جانا، دوسرے کے ساتھ رہنا، اسی غیر دینی ماحول میں زندگی گزارنا، تو اس کو کیا معلوم ایمان کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہے. ارے گھر میں ٹیوٹر بچی کو پڑھانے آتا ہے، غیر ہے، جوان ہے، گھر میں چھوٹے بھائی بہن ہے تو امی جان گھر کی بڑی خاتون، بیٹے بہن کو ڈسٹرب نہ کرو، ادھر وہ پڑھ رہی ہے، ٹیوشن پڑھ رہی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تنہا ٹیوشن پڑھانے والا ہماری بیٹی، بچی، بہن پڑھنے والی، بھیا بہن قریب نے ڈسٹرب نہ کرو. یہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے سامنے، سب کے سامنے. اس وقت میں نے دوپہر میں بھی اپنے علماء کرام کے بیچ یہ بات کہی، مخصوص مجلسوں میں، دوسری جگہوں پر بھی یہ بات میں نے مختلف انداز میں کہی. یہاں سب بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، ذمہ دار ہیں، سب کی موجودگی میں اور سب کو مخاطب کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس وقت کا سب سے بڑا حساس، نازک، سنگین مسئلہ ہے موجودہ نئی نسل اور آنے والی نسل کے ایمان کو بچانے کا. فکری ارتداد، عملی ارتداد، نظری ارتداد وہ تو پیدا ہو چکا ہے. بس ہم یہ کہہ دیں گے کہ مرتد عقیدے کے اعتبار سے نہیں ہوا، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، مسلمان کہتا ہے، ورنہ عمل کے اعتبار سے کیا فرق ہے غیروں کے وضع خطا میں اور میرے بچے کی وضع خطا میں؟ بتاؤ کیا فرق ہے؟ جیسی کٹنگ اس کی ویسی میرے بچے کی، جیسا پہناوا اس کا ویسا میرے بچے کا، میری بیٹی کا جیسا چلنا پھرنا ان کا ویسے ہی ہمارا، جیسے ناچ کود ان کا ویسے ہی ناچ کود ہمارا، جیسی بول چال ان کی ویسی ہی ہماری. بس ہاں عقیدہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ فلاں مسلمان نہیں ہے، ورنہ عمل میں کتنا فرق ہے. رہی صحیح کسر موبائل نے پوری کر رکھی ہے. جتنا زیادہ بگاڑ، تباہی، بربادی، گھروں کی عزتیں لٹ گئی، جوانوں کی جوانی چلی گئی، ماں باپ کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا اس موبائل نے، باغی بنا دیا. کیا شادی سے پہلے لڑکی کے ہاتھ میں، یا آج کل کا لیٹسٹ کیا بولتے ہیں اس کو، موبائل جس میں بہت کچھ ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے؟ کل وہ زمانہ، وہ بچپن میں نے دیکھا ہے، وہ ماحول دیکھا ہے، وہ احساس دیکھا، وہ تربیت دیکھی، اپنے گھر کی دیکھی ہے. دیکھ لی لگائی، کیا بچی کو کہیں اپنے ساتھ شادی کے حال میں لے کر کے جاتی ہے، اپنے ساتھ شادی کے حال میں لے کر کے جاتی ہے. چلیے آپ اپنے گھر کے بھی ذمہ دار نہیں، اپنے وجود کے تو ذمہ دار ہیں کم از کم. میں بیٹوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا، میری ماں نہیں سکتی، کم از کم
بڑے مسائل، ایک تو دشمن دین کی پارٹیاں، ایک تو دشمنان دین کی انڈر گراؤنڈ عالمی سطح پر صہیونی یہودی سازشیں ہیں، دین کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے، نوجوانوں کو اکسانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پالیسی انہوں نے تیار کی ہے۔ کس طرح گھروں میں دین سے بیتو خود ہے، میری بستی میری زندگی، ان کے دین سے بلکہ ان کے ماں باپ سے باغی بنانے کا سلو پائزن صرف مولانا صاحب پر، امام صاحب پر، مولوی صاحب پر، جمعیت علماء پر، دارالعلوم کے علماء پر، دارالعلوم کے مبلغ پر نہیں۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کے اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ سوال ہوگا تم نے اپنی اولاد کو کیسا بنایا؟ بنانے کی بات تو بات کی، دادا کو پوتا تو کیا، باپ کو بیٹا نہیں ملتا بیچارے کو۔ آج کا پوتا دادا کو نہیں جانتا، آج کا بیٹا باپ کو کوئی ٹائم نہیں دے پاتا۔ باپ آتے ہیں دکان سے، اپنی کاروبار سے، اپنی ملازمت سے، بیٹا کہیں مارکیٹ میں باہر کسی پارک وارک میں ہوتا ہے، 11-12 بجے رات میں بیٹا گھوم پھر کے آتا ہے، زیادہ سے زیادہ ابا پوچھتے کہاں تھا، میرے فرینڈز تھے نا کچھ وہاں، اور اپنے بیٹوں سے کبھی سوال کیا، پوچھا؟ میں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت مریم کا یہ بھی ذکر کرتا چلوں، قرآن مجید میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک پورے قرآن مجید میں، اس قرآن مجید میں حضور کی بیویوں کا ذکر ہے۔ سورۃ النور میں خاص طریقے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت میں کئی ایک آیتیں تسلسل کے ساتھ نازل ہوئی ہیں، لیکن کیا حضور کی بیویوں کے نام ہیں قرآن میں؟ حضرت عائشہ کا نام ہے بھی قرآن میں، زلیخا نام ہے قرآن میں، نام ہے ان کا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ذکر ہے قرآن میں، نام ہے ان کا، حضرت شعیب کی 2 بیٹیوں کا ذکر ہے قرآن میں، نام ہے ان کا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، ایک اس صحابیہ کا جو شکایت لے کر کے آئی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، ذکر ہے، نام ہے اس کا۔ پورے قرآن مجید میں صرف ڈھونڈ کر آپ کو تلاش کر کے ایک ہی نام ملے گا کسی عورت کا، وہ ہے حضرت مریم۔ مریم کے علاوہ کسی عورت کا نام نہیں۔ حضرت مریم کا نام کیوں ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے حضرت تو نبی کی شادی کے کارن میں لڑکی کا نام کہاں سے ہے بھائی؟ صورتحال ہمارا شادی کا کارن بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آگے دولہا کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الملک، عبد المنان، کوئی بھی نام، لڑکی کا نام حنا فاطمہ، پروین فاطمہ، عائشہ، صالحہ۔
آخر میں النکاح من سنتی کارڈ پر چھپائی آتی ہے، حدیث ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، حالانکہ دونوں الگ الگ ہیں اور وہاں ایک ہی جگہ لکھی رہتی ہے۔ کارڈ میرے پاس آیا، مجھے مدعو کیا گیا، انوائٹ کیا گیا، دعوت کے دن تک تاریخ اور مقام اور وقت یاد رکھنے کے لیے کارڈ گھر پر، اور جہاں دعوت اڑائی کارڈ کہیں بھی، نالی میں بھی ہو سکتا ہے، کوڑے دان میں بھی ہو سکتا ہے، گھر کے سامنے پڑے ہوئے کوڑے پر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ قوم جو پیسہ خرچ کر کے اپنے اللہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی توہین کرتی ہو، کیا دنیا میں اس کو عزت کا تاج ملے گا؟ جو قوم اپنے مذہبی شعار کی، اپنی مذہبی پہچانوں کی خود قدر نہیں کرتی، دنیا میں پھر کہیں پر اس کی دوسرے بھی قدر نہیں کرتے۔ یہ داڑھی ہے، ایک مسلمانی کی علامت ہے، ایک نبی کی سنت ہے۔ اگر میں آپ دو آدمی لڑنے لگے، لڑتے لڑتے او ملا جی تیری داڑھی پھاڑنی پڑے گی مجھے، منہ پہ لگا رکھا داڑھا کہیں کا، جھوٹ بول رہا۔ جب میں مسلمان ہو کر داڑھی کو داڑھا کہوں گا، کوئی سائن بورڈ کہے گا، معاف کرنا ڈر لگتا ہے مسجد بیٹھے کچھ تو اس سے آگے کی بات کر دیتے، بڑی خطرناک قسم کی بولی بول دیتے دیہات میں، تو پھر ہماری داڑھی کی کون عزت کرے گا بھائی؟ تو وہ کارن اللہ کا نام پیسہ خرچ کر کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں اذان کب ہے؟ وقت ہو گیا، جماعت ہے، بچے کہیں ایک منٹ ہو جائیے، پھر پہلے فارغ کریں گے انشاءاللہ آپ کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مریم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اپنی ماں کے حمل میں پیٹ میں تھی۔ جو حضرت مریم کی والدہ تھی، انہوں نے یہ منت مانی، مراد مانگی، نظر مانی، اے میرے پروردگار جو بھی کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے لیے نظر مانتی ہوں، تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیرے گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے، تیرے دین کے کام کے لیے۔ ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگار جو بھی کچھ میرے پیٹ میں ہے میں رحمان کے لیے نظر مانتی ہوں، فتقبل منی، اللہ میری اس نظر کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، آپ دعاؤں کے سننے والے بھی اور دل کا حال جاننے والے بھی ہیں، میں کس نیت سے کر رہی ہوں۔ فلما وضعتھا، جب ولادت ہوئی، قالت ربی انی وضعتھا انثی، اللہ میاں یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی،
اور لڑکی لڑکے جیسی تو ہوتی نہیں، لڑکوں کی بات الگ ہے، لڑکی کی الگ۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے تو پروردگار اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت مریم کو بہت جلدی پروان چڑھایا، صحت اللہ پاک نے اچھی عطا فرمائی۔ نظر کے مطابق حضرت مریم کو حضرت مریم کی والدہ پیدائش کے بعد قریب کا جو عبادت خانہ تھا بیت المقدس، وہاں لے گئی۔ بیت المقدس کے جو ذمہ دار متولی ٹرسٹی وہاں کے لوگ تھے ان کے حوالے کر دی، میں نظر مانی تھی، اس کو آپ رکھو، یہاں اللہ کے گھر میں کام کریں گی۔ اب ان لوگوں کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا، کمیٹی کے سارے ممبران دعویٰ کرنے لگے، چاہنے لگے بھئی یہاں میں تو ہم کریں گے اس بیٹی کی پرورش، بچوں تو میں پالوں گا، ہر ایک کی تمنا۔ جب ان میں اختلاف ہوا، ہر ایک چاہنے لگا، تو اللہ پاک نے قرآن اندازی کا حکم دیا کہ تم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کون مریم کی پرورش کفالت کرے گا؟ جب تم اپنے قلم ڈال لیتے دریا میں، قلم ڈال دو اپنے اپنے لکھنے کے، جس کا قلم الٹی دھار پہ بہ جائے بس اسی کے نام قرآن مانا جائے گا، ڈال دیے گئے۔ قرآن میں نام نکل آیا حضرت زکریا علیہ السلام کا، جو اس وقت کے نبی بھی ہیں اور رشتے میں حضرت مریم کے خالو بھی لگتے ہیں۔ جب قرآن ہو گیا تو فائنل ہو گیا معاملہ۔ حضرت زکریا حضرت مریم کو لے کر اپنے حجرے میں، اپنی خانقاہ، حجرہ کمرہ لا کے اس میں رکھا، دروازہ بند کرتے تھے، باہر چلے جاتے تھے اپنے کام سے، ضرورت سے، فارغ ہو کے آتے تھے، دروازہ کھولتے تھے، حضرت مریم وہاں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنی خانقاہ میں حجرے میں تشریف لائے تو دیکھا ووجد عندہا رزقا، کہ حضرت مریم کے پاس کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہے، بالموسم کے تر و تازہ پھل رکھے ہوئے، ذہن میں رکھنا۔ حضرت زکریا مربی ہیں، حضرت زکریا کی زیر نگرانی حضرت مریم پل رہی ہے، تربیت پا رہی ہے، اور حضرت مریم کے پاس دیکھا کہ پھل رکھے ہوئے، بھئی جب ذمہ داری جس کی ہے وہ تو لایا نہیں، پھر کہاں سے آئی یہ پھل؟ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی ذمہ داری ہو، مسجد کا کام چل رہا ہو، میری ذمہ داری ہو سمٹ منگوانے کی، اور یا کوئی لا کے رکھ جائے تو خیال تو ہوگا نا بھئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام پریشان ہو گئے، فکر مند ہو گئے، کہیں ایسا تو نہیں کسی نے مریم کو بہکانے کے لیے لالچ دینا شروع کر دیا ہو؟ ایسے ہوتا ہے کوئی بچوں کو اٹھانے والے، کڈنپ کرنے والے ٹوفی کھلا کر کے لے جاتے ہیں گود میں، کوئی پیسے کا لالچ دے دیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس موقع کو ذہن سے چھٹکا نہیں، گوایا نہیں کہ چلو پوچھ تاچھ کریں گے، ذرا دیکھیں گے، کہیں بیٹھیں گے چھپ کر کے دیکھیں کون آتا ہے یہاں، نہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس یہ سامان رکھا ہوا ہے، فوراً پوچھا، قال یا مریم انا لکی ھذا،
اے مریم بتلا یہ کہاں سے آیا، جلدی بول۔ حضرت مریم نے جواب دیا آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہو رہے، فکر مند ہو رہے، کوئی نہیں آیا۔ قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے پاس جو بھی کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے پاس سے آیا ہے، اور اللہ کے پاس سے آنے میں تعجب کی کیا بات، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیا ہی کرتا ہے، دیتا ہے، وہ رازق ہے۔ اس واقعے سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی روشنی میں کہ ہر مربی، ہر نگراں، ہر ماں، ہر باپ، ہر گھر کا ذمہ دار، اس کا یہ فرض ہے جو بچے، جو بچیاں اس کے زیر تربیت ہے ان کی فکر رکھے یہ کہاں رہتا ہے، یہ گھڑی کہاں سے لایا، یہ ایسا موبائل 15,000 روپے کا کہاں سے آیا بھائی، چرا کے لایا، اٹھا کے لایا، کہ گندی دوستی میں پڑ گیا، کہ جوا سٹا کھیلنے لگا، لاٹری کا ٹکٹ خریدنے لگا، ہم نے تو 15,000 روپے دیے جس کو ہم نے تو لا کے دے، پھر لایا کہاں سے پوچھو، تو نہیں پوچھتے۔ ذمہ داری ہے، یہ ہے تربیت کرنے کا انداز۔ فکر ہم میں سے ہر ایک کو، میں آپ کے لیے نہیں، آپ میرے لیے نہ صحیح، میں اپنی عزت بچانے کے لیے خود فکر کروں، آپ عزت بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں خاندان کی فکر کریں۔ اگر میں فکر کرتا ہوں تو کسی پہ احسان نہیں کر رہا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سنا کہتے کوئی عزت نہیں، تیری کٹی نہیں، صرف جگہ کے لیے ہنستے پھرتے جاگتے ہو، اب کوئی جگہ وہ تب بھی ڈیوٹی پکارتے رہے، زور سے کہتے رہے، جاگتے رہیو، جاگتے رہیو، آپ جاگتے ہیں کہ نہیں جاگتے، کر دے گا قرآن کی آیت بھی پڑھی، حدیث سنائی، ادھر نماز کا بھی وقت ہے، آیت کی قلت، اس لیے بات کو لمبا کرنا بھی نہیں چاہتا۔ تم میں سے، ہم میں سے ہر ایک میں سے، ہر شہر میں سے، ہر مسلم لابی سے، ہر محلے سے، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک ٹیم ایسی بننی چاہیے، ایک طرف بلانے والی ہو، اچھائی کی طرف دعوت دیتے والی ہو۔ خیر کی طرف دعوت دینے کا مطلب کیا؟ بھلائی کی طرف بلانے کی دو پٹری ہے، ایک دوا، ایک پرہیز۔ سیرپ کی کھانسی ہے آپ کو، ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا، دونوں کام کریں گے دوا دے گی، دونوں کام کریں گے امر یا تو دوا بڑھ رہی ہے، دوا بھی نہیں، شوگر بڑھ رہی ہے، پرہیز بھی نہیں، تو بھیا ڈر ہے، اللہ حفاظت کرے کسی دن کہیں اتنی نہ بڑھ جائے کہ پھر کنٹرول میں نہ آ سکے۔ سمجھ لو میری بات کو، ابھی موقع ہے دوا کا بھی پرہیز کا بھی، کر لو، کئی برس اتنا نہ بڑھ جائے کہ پھر دوا بھی کام نہ کرے، پرہیز جو ڈاکٹر بھی کہہ دے بھئی اب کنٹرول سے باہر ہے، بس خدمت کر لو اس کی۔ اگر ہم نے توجہ نہ کی تو آنے والا کل یہی آنے والا ہے کہ پھر یہ ڈاکٹر لوگ جو بیٹھے نا یہ کہہ دیں گے بھئی اب بس کی بات نہیں،
اب تو جو ہو رہا ہے اللہ ہی مالک ہے۔ حدیث سنائی تھی، ترجمہ سنا دوں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھو برائی کو روکنے کے 3 درجے ہیں۔ اعلیٰ درجہ، پہلا درجہ برائی دیکھو، ہمت ہے، طاقت ہے، ہاتھ سے روکو، طاقت سے روکو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، ڈر لگتا ہے کوئی ہاتھ نہ پکڑ لے، روک نہ دے، تو زبان سے تو کہہ دو بھئی یہ چیز بری ہے، اس سے رکو۔ زبان سے کہنے کی بھی ہمت نہیں، کئی لوگ ناراض نہ ہو جائے۔ تیسرا درجہ، آخری درجہ ہے کہ کم، اور یہ برائی کو صرف برا سمجھ جانا یہ ایمان کا بالکل کمزور سے کمزور ترین اضعف کا لفظ ہے، سب سے زیادہ کمزور درجہ ہے ایمان کا۔ ایمان بالکل نام سے کا رہ جائے گا، تب یہ نوبت آئے گی کہ نہ زبان سے کہہ سکے گا، نہ ہاتھ سے بتا سکے گا، در کے سہل اللہ نے تجھے ہاتھ دیا ہے اٹھانے کی کوئی چیز، اگر تو اٹھ نہیں سکتا، صاف نہیں کر سکتا، بوڑھا آدمی ہے، گھر کی بوڑھی عورت ہے، دادی جان ہے، تو کم سے بھی کم تو نہیں کر سکتا تو آواز لگا دے فاطمہ کو، گھر کی بچی کو، اے دیکھتے بیٹے نے یہاں پاخانہ کر دے، صاف کر دے۔ اچھا زبان بھی نہیں اٹھتی، نہ بڈھا، بالکل منہ میں دانت، نہ پیٹ میں ہاتھ، بولا ہی نہیں جاتا، ہمت ہی نہیں بولنے کی، تو تیسرا درجہ ہے کم سے بھی صاحب کیسے دن آئے گھر میں پخانہ پڑا ہوگا، کوئی ہے ہی نہیں اٹھانے والا۔ سمجھ رہے بات؟ یہ تینوں درجوں کی میں نے مثال دی آپ کو، تو فکر کرو، کام کرنے والوں کا تعاون کرو، کام کرنے والوں کی طاقت بنو، کام کرنے والوں سے مشورہ کرو، کام کرنے والوں کی رائے پر غور کر کے اسے عملی جامہ پہناؤ۔ خالی میری تقریر سے، خالی آپ کے سن لینے سے مکمل کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی ملے گی کام کو انجام دینے سے۔ یہ تو بس جگانے والی بات ہے، جاگتے رہیو، جو ہماری تقریریں ہیں، اب جاگنا آپ کو ہے، اور جاگ کر کے کھڑے ہونا آپ کو ہے، اور اپنے گھر کو، گھر کی عزت کو، آنے والی نسل کو ہر طرح کے حملوں سے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ۔ کریں گے بھی ناگپور والوں؟ میری کچھ بات میں نے بالکل سیدھے انداز میں کہی ہے، نہ عالمانہ، نہ کوئی مطلب یہ کہ بہت باریک موٹے موٹے لفظوں میں، تاکہ بات سب کے پلے پڑے، سب کی سمجھ میں آ جائے۔ آئی کچھ سمجھ میں آئی؟ بس اپنے اپنے گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری لے لو، سب کچھ بھی نہ کرو۔ ہم نہیں کہتے آپ کہ آپ ہم کو آ کے سنوارو، آپ اپنے گھر کو، یہ اپنے گھر کو، یہ اپنے گھر کو، یہ اپنے گھر کو، یہ اپنے گھر کو، اپنے گھر کو۔ بھی ہماری کالونی میں، ہمارے محلے میں یہی تو گھر والے ہیں، سب جگہ سب گھر والے ہر گھر کو سنبھال لیں گے، پوری کالونی سور جائے گی۔ اپنے بچوں کے ایمان کی بچانے کی فکر کرو۔ جو بری باتیں غیروں سے ہمارے اندر آ گئی اور اس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا، ان کو دھیرے دھیرے کر کے اپنے سماج سے نکالو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عام تمام لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ مدرسہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اہتمام ایک جلسہ بعنوان دستار فضیلت و مقام مکانی گراؤنڈ مورخہ 20 نومبر 2022 بروز اتوار بعد نماز عشاء منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس جلسے میں حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب بطور مقرر خصوصی شرکت فرمائیں گے۔ آپ تمام لوگوں سے شرکت کی درخواست ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہمارے حالات پر رحم فرما۔
ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو، اس وقت کی ہمارے فکر کرنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان فکروں کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی عزت کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں میں ایمان کے جاری ہونے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو آفتیں پریشانیاں آ رہی ہیں ہماری اپنے کرتوتوں کا، ہمارے اپنے اعمال کا سبب ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے، برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے رہن سہن میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بیاہ شادیوں میں، ہماری زندگی کے شعبوں میں جو برائیاں، جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہے کسی بھی وجہ سے، اے اللہ ان تمام برائیوں سے ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے۔ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر مکمل عمل کرنے کا خوگر بنا دے۔ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے، سنتوں کو پھیلانے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری مسجدوں کو نمازیوں سے آباد فرما، گھروں میں ہماری ماؤں بہنوں کو دیندار بنا، ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کا شوق عطا فرما، دینی تعلیم سے ہمارے تمام بچوں بچیوں کو آراستہ فرما۔ اے اللہ کامیاب زندگی نصیب فرما، ذلت سے، رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کی چالاکیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر خیر کو ہمارے لیے مقدر فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، اور ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔